اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحدیقۃ الاولی فیما اردت تقدیمہ غرۃ النحو علم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء وفائدته حفظ اللسان عن الخطأ في المقال وموضوعه الکلمۃ والکلام. الحدیقۃ الاولی، اس میں جو الف لام ذکر ہوا ہے الحدیقۃ الاولی، الحدیقہ پر جو الف لام ہے یہ الف لام یہ الف لام عہد ذکری کا ہے کہ ابھی جو ذکر ہوا ہے وَتَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسِ حَدَائِقَ الْحَدِيقَةُ الْأُولَى، کہ یہ کتاب جو فوائد الصمدیہ ہے 5 باغات پر یعنی 5 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں سے الحدیقۃ الاولی پہلا باب تو یہ عہد ذکری کا ہے، الف لام عہد ذکری کا ہے کہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا. تو الحدیقہ حدیقۃن بروزن حقیقتن، الحدیقۃ الاولی الاولی یہ مؤنث ہے الاولو کی، اول مذکر ہے اور اس کی مؤنث اولا، جس طرح کہ اس میں تفضیل ہوتا ہے کہ افضلو فضلا، افضل واحد مذکر اس میں تفضیل اور فضلا واحد مؤنث اس میں تفضیل. تو اول مذکر ہے اولا کا اور لفظ اولا مؤنث ہے اول کی، اس میں تفضیل کا وزن ہے، اس میں تفضیل ہے، مگر یہاں معنی تفضیلی سے خالی ہے. الحدیقۃ الاولی، اس اولا میں تفضیل والا معنی نہیں ہے، اس معنی تفضیلی سے خالی ہے. تو یہ جو حدیقہ اولا ہے پہلا حدیقہ، اس میں بعض مقدمات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس مقصد کو ادا کرنے کے لیے فرماتے ہیں غرۃن، ہذہ غرۃن. غرۃن کیوں مرفوع ہے؟ چونکہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. اصل میں کیا ہے؟ ہذہ غرۃن، ہذہ مبتدا محذوف ہے اور غرۃن اس کی خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. یا غرۃن ہا ہنا، غرۃن مبتدا ہے اور ہا ہنا خبر محذوف ہے، تو بھی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، لیکن بہتر ہے ہذہ غرۃن. اس غرۃن میں چند امور کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو علم نحو کی تعریف کرتے ہیں، نمبر 2 علم نحو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے وہ فائدہ بیان کرتے ہیں، نمبر 3 علم نحو کا موضوع بیان کرتے ہیں، اور نمبر 4 کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام، اور نمبر 5 کلام کی تعریف اور اس کی اقسام. تو غرۃن میں یہ 5 امور ذکر ہو رہے ہیں. غرۃن میں کتنی چیزوں کو مصنف ذکر کر رہے ہیں؟ 5 چیزوں کو، جن میں سے پہلی چیز علم نحو کی تعریف ہے. علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ ہدایہ میں آپ نے پڑھا تھا النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء. آگے تھا وکیفیت و ترکیب بعض ما بعض.
یہاں مصنف علم نحو کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ النحو علم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء، کہ علم نحو، اس کی تعریف یہ ہے کہ نحو علم ہے. علم یہ ویسے جنس واقع ہو رہا ہے عبارت میں، بے قوانین الفاظ العرب، آگے من حیث الاعراب والبناء یہ فصل واقع ہو رہی ہے. بہرکہ میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا، آپ نے ابھی تک منطق کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، جب منطق پڑھیں گے تو پھر ان کی وضاحت ہوگی. بہرکہ نحو علم ہے الفاظ عرب کے قوانین کا. قوانین جامع ہے قانون کی، اور قانون اس کا یونانی زبان یا سریانی زبان میں یا عبرانی زبان میں جو معنی ہے وہ پیمانہ، مستر الکتابت. لیکن یہاں قانون سے مراد قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، فارمولہ ہے. مطلب یہ کہ ایک قاعدہ کلیہ کہ جو تمام جزئیات پر منطبق ہو اسے قانون کہتے ہیں. مثلا قام زید میں زید مرفوع ہے، کیوں؟ چونکہ وہ فاعل ہے. کل فاعل مرفوع، یہ قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. لذا اب یہ تمام جزئیات پر منطبق ہو رہا ہے، فٹ ہو رہا ہے. قام زید میں زید مرفوع ہے چونکہ وہ فاعل ہے. ضرب زید میں زید مرفوع ہے، کیوں؟ چونکہ وہ فاعل ہے. ناصر کلیم، اس میں کلیم مرفوع ہے، کیوں؟ چونکہ یہ فاعل ہے. شاروفا بکرون، بکرون مرفوع ہے کیونکہ وہ فاعل ہے. تو جو فاعل آیا ہے وہ مرفوع ہی ہوا. تو یہ قانون، قانون کے معنی کیا ہے؟ کہ ایسا قاعدہ، ایسا ضابطہ اور فارمولہ جو تمام جزئیات پر منطبق ہو، جو تمام جزئیات پر فٹ آئے، جو تمام جزئیات پر بولا جائے، اسے قانون کہتے ہیں. تو نحو علم ہے. کیا علم ہے؟ بھئی چند قانون ہیں، چند قواعد اور قانون ہیں جن قانونوں کا نام علم نحو ہے. وہ کیسے قانون ہیں، کیسے قواعد ہیں؟ بھئی اعراب و بنا کے لحاظ سے، کہ کلمہ کہ یہ کلمہ یا کلام یہ بھئی مورب ہیں یا مبنی ہیں، یہ مرفوع ہیں یا منصوب ہیں یا مجرور ہیں یا مجزوم ہیں، منصرف ہیں یا غیر منصرف ہیں، عامل ہیں یا معمول ہیں. تو اس قسم کے چند قواعد ہیں جن قواعد کا نام علم نحو ہے. سمجھ گئے؟ یہ نحو کی تعریف ہے اصطلاحی. نحو کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یعنی علماء نحو کی اصطلاح میں نحو کی تعریف کیا ہے؟ کہ نحو چند ایسے قواعد کا علم ہے کہ جن قواعد کے ذریعے اعراب و بنا کی معرفت ہوتی ہے. کلمہ اور کلام کے اعراب اور بنا کی معرفت ہوتی ہے، پہچانا جاتا ہے. تو ان قواعد کو علم نحو کہا جاتا ہے. ویسے نحو کے لغوی معانی متعدد ہیں، جن میں سے نحو بمعنی قصد، نحو بمعنی جانب، نحو بمعنی قسم، اس کے علاوہ اور بھی معانی ہیں.
تو نحو کا لغوی معنی قصد، نحو کے لغوی معانی میں سے ایک معنی جانب، جلستو نحو یمینک، میں آپ کی دائیں جانب بیٹھا، نحو بمعنی جانب، نحو بمعنی قسم، الاسم علی نحوین مذکر و مؤنث، الاسم علی نحوین اے قسمین، اسم کی دو قسمیں، نحو بمعنی قسم۔ بہرکیف نحو کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا کہ ایسے چند قواعد، ایسے اصولوں اور ایسے قوانین کا علم کہ جن قواعد اور قوانین کے ذریعے اعراب و بنا کو پہچانا جاتا ہے۔ تو بھئی یہ علم نحو کی تعریف ہو گئی، تو علم نحو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علم نحو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے، بولتے ہوئے زبان کو غلطی سے محفوظ رکھنا، زبان کی غلطی سے حفاظت کرنا، تاکہ زبان غلط نہ کہے، صحیح بولے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ مثلا یہ کہ جو آدمی عربی کے قواعد سے واقف نہیں ہے، اگر وہ یہ عبارت سامنے لکھی پڑی ہو اور اس کو وہ پڑھے تو ہو سکتا ہے وہ یوں پڑھے کہ مررتو بے غلام زیدن، ممکن ہے یوں پڑھ دے ھذا غلام زیدن، کیونکہ وہ عربی قوانین سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ قواعد پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ زبان جو غلطی کر رہی ہے نا، غلام زیدن جو زبان سے الفاظ صادر ہو رہے ہیں، اس غلطی سے یہ قواعد حفاظت کرتے ہیں زبان کی۔ جب آدمی پڑھا لکھا ہوگا، عربی قواعد سے واقف ہوگا، تو وہ یقیناً اس طرح نہیں کہے گا، بلکہ یوں کہے گا ھذا غلام زیدن، وہ زیدن یا زیدن نہیں کہے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو غلام و زیدن ہی پڑھے گا، زیدن یا زیدن نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح قام زیدن نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے قانون پڑھا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مجرور نہیں ہوتا ہے، لذا وہ کہے گا قام زیدن۔ تو یہ علم نحو کا فائدہ ہے۔ اور علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہوتا کیا ہے؟ بھئی موضوع ہر علم کا وہ ہوتا ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ کے بارے بحث کی جائے۔ عوارض کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے 3 ذاتیہ اور قریبہ ہیں، 3 بعیدہ اور عجیبہ ہیں، اور 1 مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ وہ عرض قریب ہے یا عرض بعید ہے۔ تو عوارض کی کتنی اقسام ہیں؟ 7، جن میں سے 7 عوارض قریبہ، 3 عوارض قریبہ، 3 بعیدہ اور 1 مختلف فی ہے۔ اب ان چیزوں کی وضاحت مشکل ہے جی، بہت زیادہ وقت درکار ہے ان کے لیے، تو اس لیے میں ان کو بیان نہیں کرتا، بس اجمالی طور پر اشارہ کر دیا۔ تو انشاءاللہ آئندہ کتابوں میں آپ ان کی تفاصیل بھی پڑھیں گے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع، کسی شے کا موضوع یہ ہونا ضروری ہے۔ تو علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ جس طرح کہ مثلا علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ افعال المکلفین، افعال مکلفین کے بارے بحث کی جاتی ہے کہ بھئی اس مکلف نے یہ جو فعل انجام دیا ہے، کیا یہ حرام ہے یا واجب ہے، مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے؟
کیونکہ مکلفین کے جتنے افعال ہیں، آپ جو کام بھی کریں گے وہ ان 5 حالات میں سے کسی حالت پر ضرور ہوگا، ان 5 حالات میں سے کسی سے خارج نہیں ہوگا۔ یا وہ کام جو آپ نے کیا ہے وہ واجب ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، کوئی چھٹی صورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح علم طب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ بدن انسان۔ انہوں نے انسان کے بدن کے بارے بات کرنی ہوتی ہے کہ اب اس کے بدن میں یہ اخلاط وغیرہ کیوں ہو رہا ہے، یہ زکام کیوں لگ گیا ہے اس کو، جی اب ٹھیک ہو گیا ہے، کیوں ہوا، بخار کیوں ہے، نبض تیز کیوں چل، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بدن انسان موضوع ہے علم طب کا۔ اسی طرح کلمہ اور کلام یہ موضوع ہے علم نحو کا، کہ جو نحوی ہیں وہ کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ کے بارے بحث کرتے ہیں کہ یہ مرفوع کیوں ہے کلمہ، یہ مجزوم کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے، منصرف غیر منصرف وغیرہ۔ تو جو کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ ہیں ان کے بارے بحث ہوگی۔ تو موضوع علم نحو کا کیا بنا؟ کلمہ اور کلام۔ یہ مصنف کا مختار ہے اور یہی جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، مگر یہاں 2 قول اور بھی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ بس، بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع ہے کلام بس، مگر جمہور علماء اور محققین علماء اور صاحب کتاب شیخ بہاؤالدین آملی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ بس ٹھیک ہے، موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ لفظ کلمہ اس میں 3 لغات ہیں۔ ایک تو یہی کلمتون، لام پر کسرہ، لام کے نیچے کسرہ پائیں، کلمتون۔ ایک لغت ہے کلمتون، کلمتون لام ساکن، کاف پر کسرہ اور لام ساکن۔ ایک لغت ہے تیسری کلمتون، کاف پر فتح اور لام ساکن۔ کلمہ، 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 ان 3 میں سے جو فصیح لغت، تینوں ٹھیک ہیں لفظ، مگر جو زیادہ فصیح اور اچھا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ کلمتون۔ کلمہ اور کلام یہ کلم سے مشتق ہیں۔ کلم کے معنی جارح، کلمن اس کے معنی کیا ہیں؟ جارحون، جارح کے معنی زخم، کلم بمعنی زخم۔ تو چونکہ جو کلمات ہوتے ہیں یا جو کلام ہوتی ہے وہ نفوس میں اثر کرتی ہے، جی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے۔ جس طرح، ہاں باہر کا لمبی بات نہ کروں، مختصر کروں کہ جس طرح یہ مؤثر ہے، اثر کرتی ہے، البتہ کچھ زخم زبان کے ہوتے ہیں، کلام کے ہوتے ہیں، اور کچھ زخم تلوار کے ہوتے ہیں، تیر و سنان کے ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، ان کی طرف منسوب ہے ایک شعر، ہاں پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں شعر۔ جراحات السنان لہت تیام، جراحات السنان لہت تیام، ولا یلتام ما جرح اللسان۔
جراحات السنان، سنان نیزوں کو کہا جاتا ہے، جراحات، جارح جورح، جراحات جامع، نیزوں کے زخم لحت تیامو، ان کے لیے مٹ جانا ہوتا ہے، یعنی نیزوں کے زخم مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، وہ زخم نہیں مٹتے جو زخم زبان نے لگائے ہوتے ہیں، زبان کے زخم وہ مٹتے نہیں، وہ آخر عمر تک آدمی کو یاد رہتے ہیں، وہ بھولتے نہیں۔ نیزوں کے زخم تو بھول جاتے ہیں، تیروں تلواروں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں، مگر زبان کے زخم زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، وہ اتنا اثر کرتے ہیں کہ وہ مٹتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال بات سنیں، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، تو انہوں نے کلمہ کو مقدم کیا ہے اور کلام کو مؤخر کیا ہے، حالانکہ کلام افضل ہے چونکہ کل ہے، اور کلمہ مفضول ہے چونکہ جز ہے۔ بھئی یہاں اینٹ پڑی ہے، اینٹیں پڑی ہیں، اور یہ کمرہ ہے، مجھے بتائیں کمرہ افضل ہے یا صرف اینٹیں جو پڑی ہیں وہ افضل ہیں؟ کمرہ افضل ہے، کیونکہ یہ کل ہے، یہ مفید ہے، اینٹیں وہ جز ہیں، وہ غیر مفید ہیں، تو اس لیے کل افضل ہوتا ہے بنسبت جز کے۔ تو یہاں مصنف کو کہنا چاہیے تھا کہ پہلے افضل کا ذکر کرتے، بعد میں مفضول کا، یوں کہتے کہ وَمَوْضُوعُهُ الْكَلَامُ وَالْكَلِمَةُ، یوں کہنا چاہیے تھا، مگر مصنف نے اس کے برعکس کیا ہے، پہلے کلمہ کو ذکر کیا ہے اور بعد میں کلام کو۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا؟ بھئی اس میں بھی مصنف نے ایک بہتری سمجھی کہ چونکہ کلمہ جز ہے اور کلام کل ہے، بھئی اجزاء ہوں گے تو کل بنے گا، اینٹیں، سیمنٹ، گارا وغیرہ یہ سامان ہوگا تو کمرہ بنے گا، تو پہلے اجزاء ہوتے ہیں بعد میں کل ہوتا ہے، تو اس لیے مصنف نے پہلے جز کا ذکر کیا ہے اور بعد میں کل کا، اور کہا وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ، چونکہ جو کل ہوتا ہے وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اجزاء ہوں گے تو کل بنے گا، اجزاء نہ ہوں تو کل کہاں سے آئے گا؟ اینٹیں سیمنٹ وغیرہ نہ ہو تو کمرہ کیسے بنے گا؟ اچھا، یہاں تک تین چیزوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں مصنف کہ بھائی کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام، ان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلمہ، اس میں توجہ کرنا بھائی، کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ لفظ ہے، لفظ کی قید سے غیر لفظ خارج ہو گیا، وہ دعا الاربع جو ہیں وہ خارج ہو گئے، وہ چار چیزیں جو اپنے معنی پر دلالت کرتی ہیں مگر وہ لفظ نہیں ہیں۔ اشارہ، کیا مطلب کہ جاؤ پانی لائیں مثلا، تو یہ جو میں نے اشارہ کیا اس سے آپ نے معنی سمجھ لیا، لیکن یہ کلمہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ لفظ نہیں ہے۔ یہ اشارہ میں نے کیا، کیا مطلب اس کا؟ کینچی، آپ نے سمجھ لیا مگر یہ کلمہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ لفظ نہیں ہے۔ لفظ وہ ہوتا ہے کہ جو منہ کے مخارج سے نکلے، وہ لفظ ہوتا ہے۔ الکلمۃ لفظ موضوع مفرد، تو لفظ کی قید سے دعا الاربع خارج ہو گئے، اشارہ، خط، خط یہ کتابت جو ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو مفہوم اور معنی وہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، مگر یہ لفظ نہیں ہے، مگر
اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ نصب، عقود، تو یہ چاروں چیزیں لفظ نہیں۔ نصب یعنی دریا پر جب آپ جائیں تو وہاں وہ کانے نصب کیے ہوئے انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی ہاتھ ہے، آپ یہاں سے عبور کر سکتے ہیں، دریا کو ڈوبیں گے نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصب۔ تو وہ جو کانے انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ کس معنی پر؟ کہ یہاں سے آپ عبور کر سکتے ہیں، نہیں ڈوبیں گے، مگر وہ لفظ نہیں ہے۔ تو لفظ ان کی کیسے؟ وہ خارج لذا وہ کلمہ نہیں۔ الکلمہ تو لفظ، کلمہ وہ لفظ ہے، لفظ مصدر ہے بمعنی ملفوظ، لفظ مصدر ہے اس میں مفعول کے معنی میں۔ کہا جاتا ہے کہ اکلت التمرۃ و لفظت النبات، میں نے کھجور کھائی، لفظ تو پھینک دی، النبات گٹھلی، کھجور کو کھایا اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ تو لفظ کے معنی کیا ہے؟ پھینکنا، یا مطلق پھینکنا یا منہ سے پھینکنا۔ تو لفظ کے معنی پھینکنا، تو جو آپ الفاظ بولتے ہیں تو آپ کا منہ ان الفاظ کو باہر پھینک دیتا ہے، تو اس لیے ان کو لفظ کہتے ہیں۔ الکلمۃ لفظ موضوع، کلمہ لفظ ہے غیر لفظ، اگرچہ اپنے معنی پر دلالت کرے وہ کلمہ نہیں ہے۔ موضوع، کلمہ وہ لفظ ہے جس کو واضح نے معنی کے مقابلہ میں واضح کیا ہے۔ واضح کے معنی تعیین، کہ بغیر قرینہ کے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے جس کی تعیین کی گئی ہے اسے واضح کہا جاتا ہے۔ وضعتہ بمعنی عینتہ لمعنی، ایک معنی کے لیے میں نے اس کو معین کیا ہے۔ واضح بمعنی تعیین، کہ کسی لفظ کو ایک معنی کے لیے معین کر دینا، اس کی تعیین کرنا کہ بغیر قرینہ کے یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرے تو وہ لفظ موضوع ہوگا، کہ اس معنی کے لیے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ الکلمۃ لفظ، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہوتا ہے غیر لفظ، کلمہ نہیں ہوتا۔ موضوع، واضح نے اس کو معنی کے لیے واضح کیا ہوا ہوتا ہے، جو موضوع نہ ہو وہ کلمہ نہیں ہوگا، اگرچہ لفظ ہو مگر موضوع نہ ہو، مستعمل نہ ہو، محمل ہو، وہ لفظ تو ہے مگر کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو واضح نے معنی کے لیے واضح کیا ہے، مفرد ہو بھی تنہا۔ الکلمۃ لفظ موضوع مفرد، تو اس مفرد کی قید سے مرکب خارج ہو گیا۔ کلمہ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ وہ ایک لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، تو وہی جو نامیر میں آپ نے پڑھا تھا بعین ہی، بات تو وہی بنی۔ کلمہ وہ ایک لفظ ہے، لفظ کی کیسے دوال اربع خارج، جو ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے تو وہ اور باتیں ہیں۔ بات کر میں پھر ادھر جا رہا ہوں، منطق وہ لمبی باتیں نہ کہوں۔ خلاصہ یہ کہ کلمہ وہ ایک لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، لفظ کی قید سے دوال اربع خارج ہو گئے، موضوع کی قید سے محمل خارج ہو گئے، مثلا
یہ جو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ آئیں بھائی کچھ روٹی شوٹی کھائیں کچھ پانی وانی پئیں، تو یہ پانی تو مستعمل ہے، وانی کیا ہے؟ یہی مومل ہے، لفظ مومل ہے، لفظ مومل ہے، تو کیا یہ کلمہ ہے؟ نہیں، کلمہ سے یہ خارج ہے۔ اچھا، اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ تو کلمہ ان 3 قسموں میں منحصر ہے۔ اب اس انحصار پر کلمہ کی صرف 3 قسمیں کہ چوتھی قسم نہیں، اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھئی ایک نہیں 3 دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک دلیل نقلی مولا امیر علیہ السلام سے جو منقول ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے ابو الاسود دو علی جس کو یہ تعلیم دی تھی ابتدائی کہ بھئی آپ علم نحو کو وضع کریں اور اس کے یہ قواعد ہیں، ذکر کچھ تھوڑے سے ذکر کیے، تو وہاں ارشاد فرمایا کہ الکلمۃ اما اسم و اما فعل و اما حرف، تو 3 قسموں کو ہی ذکر کیا ہے، کوئی سی چوتھی قسم کا معصوم نے ذکر نہیں فرمایا۔ تو یہ دلیل منقول ہے مولا امیر علیہ السلام سے، تو ایک یہ دلیل۔ دوسری دلیل استقرائی کہ جتنے علماء ہیں سب نے، خود آپ بھی شامل ہیں اس میں، کہ تتبع کیا، جتنی کلام عرب کی کتابیں تھیں، قرآن مجید کو دیکھا، حدیث کی کتابوں کو دیکھا، تاریخ کی کتابوں کو دیکھا، جتنی عربی کتابیں موجود تھیں سب کو دیکھا، چھان بین کی، یا اسم نظر آتا ہے یا فعل نظر آتا ہے یا حرف نظر آتا ہے، کوئی چوتھی شے نظر نہیں آتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ صرف 3 قسموں میں منحصر ہے، دلیل استقرائی کے ساتھ کوئی چوتھی قسم کلمہ کی نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل عقلی جو نفی و اثبات کے درمیان دائر ہے کہ الکلمۃ اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا، کہ کلمہ یا تو اپنے معنی پر فی نفسها دلالت کرے گا یا نہ۔ اگر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے فی نفسها تو وہ حرف ہے، اور اگر اپنے معنی پر فی نفسها دلالت کرے اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ او لا، یا 3 زمانوں میں سے ایک کے ساتھ مقترن ہوگا یا مقترن نہیں ہوگا۔ مقترن ہو تو فعل ہے، مقترن نہ ہو تو اسم ہے۔ اب کوئی چوتھی قسم عقلی طور پر بن ہی نہیں سکتی، تو دلیل عقلی نے بھی ثابت کر دیا کہ کلمہ منحصر ہے 3 قسموں میں۔ اور کلام، اس کی تعریف کیا فرماتے ہیں؟ کلام وہ لفظ ہے جو مفید ہو اسناد کے ساتھ، یعنی 2 کلموں کے درمیان نسبت ہو، اسناد ہو۔ اسناد بھی اسناد تام ہوتی ہے، اسناد ناقص، جہاں مراد اسناد سے اسناد تام ہے کہ کہنے والا کہہ کر چپ ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب حاصل ہو جائے، تو وہ کلام ہے۔ اور کلام کے حصول کی 6 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے 2 صورتیں صحیح ہیں اور 4 صورتیں باطل ہیں، جو تفصیل آپ ہدایہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ میں اس کا زیادہ اس کی تفصیل اور وضاحت بیان نہیں کرتا، بس اتنی عرض کر دیتا ہوں کہ 2 قسموں سے، 6 قسموں میں سے صرف 2 قسموں سے کلام حاصل ہوتی ہے، 2 اسموں سے، ایک اسم اور ایک فعل سے۔ باقی جو 4 قسمیں ہیں ان سے کلام حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ یا تو اس میں مسند اور مسند الیہ 2 میں سے کوئی ایک مفقود ہے یا دونوں مفقود ہیں۔ جہاں 2 حرف ہیں وہاں نہ مسند ہے نہ مسند الیہ، جہاں اسم اور حرف ہے وہاں مسند یا مسند الیہ وہ تو ہے مگر دوسری جز نہیں۔ تو کلام کے لیے 2 رکنوں کا ہونا ضروری ہے، تو 2 رکن ان 2 صورتوں میں پائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ باقی 4 صورتوں میں یا ایک رکن ہے یا ایک بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا ترجمہ بارز رکھا، الحدیقۃ الاولی فیما اردت تقدیمہ غرۃ النحو۔ غرۃ کسے کہتے ہیں؟ یہاں غرۃ بمعنی مقدمۃ ہے۔ غرہ ویسے کہا جاتا ہے جو گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا، اس کی پیشانی پر جو سفیدی ہوتی ہے مختصر سی، اس کو غرۃ کہا جاتا ہے۔ اور جس گھوڑے کی پیشانی پر وہ سفید پھول ہو اس گھوڑے کو اغر کہا جاتا ہے۔ اغر
سمجھ گئے. اور ویسے غرتن جو مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند کی پہلی تاریخ، اس کو بھی غرہ کہا جاتا ہے چونکہ اس رات کو چاند چمک رہا ہوتا ہے. اچھا، هذه غرة النحو علم بقوانین الفاظ العرب. نحو علم ہے عربی الفاظ کے قوانین اور قواعد کا، من حیث الاعراب والبناء، اعراب و بنا کے لحاظ سے. وفائدته، اور اس کا فائدہ، حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، زبان کی حفاظت کرنا مقال اور گفتگو میں غلطی اور خطا کرنے سے. عن الخطأ، عن الخطا نہیں پڑھنا اس کو، خطا بر وزن عطا یہ غلط ہے، اور خطا یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہاں. خطا بر وزن فرسون، فرسون کے وزن پر اس کو پڑھنا ہے. خطا فائدتو حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. مقال مصدر میمی ہے، قال یقول قولا و مقالا، و موضوعه الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع یعنی علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. فل کلمۃ، یہ فا اس سے پہلے گویا کہ شرط مقدر ہے، گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اذا عرفت ما ذکرنا فل کلمۃ لفظ موضوع مفرد. تو یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ شرط مقدر کی جزا واقع ہو رہا. نہیں سمجھے بھائی؟ فل کلمۃ، بس کلمہ اس کی تعریف کیا ہے؟ لفظ موضوع مفرد. کلمہ لفظ ہے جس کو واضح کیا گیا ہو معنی کے لیے، وہ بھی مفرد. وَهِ اسم وفعل وحرف، اور کلمہ کی اقسام 3 ہیں، اسم اور فعل اور حرف. والکلام، اور کلام لفظ مفید بالاسناد، کلام وہ بھی لفظ ہے تو اس لفظ کی کیسے وہ دوال اربع خارج، خطوط، اشارات، نصب، عقود، وہ چاروں اس لفظ کی قید سے خارج. کلام وہ لفظ ہے جو مفید ہو اسناد کے ساتھ. ولا یاتی، اس کی بجائے لفظ اگر ہو نا ولا یتعطا، یہ زیادہ بہتر ہے. ولا یتعطا الا فی اسمین او فعل واسم، اور کلام لا یتعطا بمعنی لا یحصل، یا لا یاتی یہ بھی لا یحصل کے معنی میں واقع، کہ ولا یحصل الکلام، کلام حاصل نہیں ہوتی مگر 2 اسموں میں، یا ایک فعل اور ایک اسم میں. چونکہ حصول کلام کے لیے شرط ہے کہ اس میں دونوں رکن ہوں، مسند بھی ہو اور مسند الیہ بھی ہو. تو یہ دونوں چیزیں ان 2 قسموں میں پائی جاتی ہیں، باقی 4 قسموں میں نہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین.